بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں محفوظ رہیں۔ آج کا بلاگ میں شروع کرتی ہوں۔ آج کا بلاگ میں نے کافی لیٹ شروع کیا ہے، اس لیے کہ میرا بھانجا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب تھی، اسے بخار بھی تھا، موشن وامٹ بھی تھے، تو کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، تو اسی وجہ سے بھی میں بلاگ نہیں شوٹ کر سکی، کیونکہ مہمان بھی آ رہے تھے، کیونکہ میری جو سسٹرز کے ہسبینڈ کبھی میری امی لوگ کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، تو پھر میرا ٹائم نہیں لگا ویڈیو شوٹ کرنے کا، تو آج میں اس لیے بلاگ جو ہے کافی لیٹ بنا رہی ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے نینا اکبر پہ اور اس کے شوہر جو ہے شاہ رخ پہ، شاہ رخ اکمل شاید نام ہے اس بندے کا۔ آج یقین کریں، میں نے آج اس کی ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات کو دیکھ کے کہ اس بندے نے اتنے دن منہ بند رکھا اپنا، اتنے دن وہ نہیں بولا، اس نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اب وہ شروع ہو گیا ہے ستارہ یاسین کہ میں اسے کراؤن ہوٹل چھوڑ کے آتا تھا، تو انٹی سلمہ سچی ہیں، تو باقی سارے جھوٹے ہیں، سب کو پتہ تھا، تو کم از کم بندہ اگر بات اب مٹ رہی تھی نا تو اس بات کو مٹنے دیتے۔ اس نے اس بات کو پھر اچھال دیا ہے، پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس خاندان کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی بے عزتی ہے نہ کوئی عزت ہے، بار بار اسی بات کو اچھال رہے ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کی بات کریں گے تو اس میں ہمارے لیے کتنی شرمندگی کا باعث ہے۔ پہلے تو وہ یہی شاہ رخ اکمل اور نینا اکبر 24 گھنٹے یہ ستارہ یاسین کے گھر پائے جاتے تھے، تب نہیں پتہ تھا کہ ستارہ اچھی عورت نہیں ہے، ہمیں اس کے گھر نہیں جانا چاہیے، وہ تو غلط قسم کی عورت ہے، اس کے گھر جا کے کھاتے پیتے تھے، شرم نہیں آئی، جس کے گھر کھایا تو اسی کے گھر میں جا کے پلیٹ پہ سوراخ کر دیا۔ پتہ نہیں اس طرح کے گھٹیا لوگ اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی بکواس کیوں کرتے ہیں، انہیں کیوں شرم نہیں آتی۔ مجھے بہت دکھ بھی ہوا اس بات کا کہ چلو ہو سکتا ہے اب دونوں بہنوں کی صلح ہو جاتی، لیکن جب ایسے گندے گھٹیا رشتہ دار اٹھ کے باتیں کریں گے، بجائے بات کو کم کرنے کے، بات کو بڑھاوا دیں گے کہ چلو بات بڑھتی ہے تو بڑھ جائے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں نے ایک بلاگ میں دیکھا تھا، اس کا باپ بتا رہا تھا کہ جیسی اس کی ماں ہے ویسی ہی یہ، اس کی ماں بھی ایسی تھی، اسی لیے اس نے طلاق لی، اسے میں نے اس کو طلاق دے دی، تو اس کے بھائی بھی کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ عورت اپنی بہن کو کہہ رہے ہیں فتنہ ہے۔ آخر کچھ تو ہوگا نا اس میں کہ اس کے بھائی اٹھ کے اسے فتنہ کہہ رہے ہیں، اس کے شوہر کو فتنہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بھلا آگے جو کام تھا نبٹ رہا تھا، بات کو ہم کور کر رہے تھے، لیکن اس عورت نے اور اس کے شوہر نے اٹھ کے تو پھر تماشا بنا دیا، بقول اس کے بھائی کے کہ اگر کھلنے پہ باتیں آئیں تو بہت سارا کچھ کھلے گا۔ تو ظاہری سی بات ہے، اس کے بھائی نے اگر اتنی بڑی بات کہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کا یہ جو نینا اکبر کے بارے میں ہے ان کے پاس، تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید اپنا منہ بند کر لے، سگے بھائی اٹھ کے اب تمہارے بارے میں اٹھ کے ایسی کوئی بات کریں تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اتنے قریبی رشتے اور جب اٹھ کے ایک دوسرے کردار پہ گند اچھالتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی ستارہ یاسین کو تکلیف ہوئی ہوتی جب اس کی بہن نے اٹھ کے اس پہ گند اچھالا۔ اور سب سے بڑا بغیرت ہے سلمہ یاسین کا شوہر اصغر، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، وہ بندہ اب سامنے بھی نہیں آ رہا، اور اس کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ وہاں ٹھٹھے لگا رہی ہے اور دوسرے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ میں نے اس پہ کیس کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ حالانکہ وہاں پہ میں نے خود یہ جو ہے اعظم ساگر، پروفیسر اعظم ساگر اس کے منہ سے سنا، اس نے کہا کہ جب تک یہ مدینہ میں بیٹھی نا وہاں پہ نا ہر بندے کا نا گھر والوں میں سے ایک جو ہوتا ہے نا، اس کا پتہ نہیں مالک بتا رہا تھا یا کفیل ہوتا ہے، تو اس کا کفیل جو ہے نا اس کا سسر ہے یا اس کا شوہر ہے، تو اس شوہر کے اور سسر کے بغیر وہ جا کے کہیں بھی اپنے ان کے پرچہ نہیں درج کروا سکتی، اس پہ کیس جو ہے نا دائر نہیں کروا سکتی۔ وہ شوہر کے پہ جو ہے کیس دائر کس کے ساتھ جا کے کروا کے آئی، اپنے سسر کے ساتھ، حالانکہ وہ سسر کا تو وہ بیٹا ہے۔ مجھے تو یہی نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں نے رشتے کیے کیسے ہیں، وہ اس کی ماں بھی ہے، اس کی ساس بھی ہے، اور جو اصغر کا باپ ہے وہ سلمہ کا سسر بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ میں حیران ہوں یار کہ یہ کس طرح کی فیملی ہے، انہوں نے کیسے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہیں، کیا ان کا لنک ہے، کیا ان کے پہلے رشتے تھے؟ کبھی وہ جو ہے نینا اکبر کی ماں جو ہے اس کا جو ہسبینڈ ہے ستارہ یاسین، سلمہ یاسین، اسے چاچو کہہ رہی ہوتی ہیں، کیا انہوں نے اپنی چاچے کے ساتھ اپنی سسٹر کی شادی کی تھی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ خاندان ہے کیا، یہ کر کیا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو بیوقوف کیسے بنا رہے ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر گند ایسے اچھال رہے ہیں، یہی شرم نہیں آتی کہ ہمارا خاندان ہے، ہماری کوئی عزت ہے، ہمارا کوئی وقار ہے، یا پتہ نہیں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جس دن ہم بائی ٹی پہ آئیں گے، جب ہم مشہور ہو جائیں گے، جب ہمیں 6-4 ویوز ملنے شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم اٹھ کے تو اپنے خاندان کو گندہ کرنے لگ جائیں گے۔ بندہ پوچھے بائی ٹی پہ انصاف دیتا کون ہے؟ لوگ تماشا دیکھتے ہیں،
لوگ ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ایسے بندے کے ٹکے کی عزت نہیں رہتی۔ تو بہتر نہیں ہے کہ بندہ ایسی باتیں صرف اپنے گھر تک رکھے، ایک بھرم ہی رہ جاتا ہے ایک بندے کو کہ پتہ نہیں یہ فیملی کس طرح کی ہے، مے بی یہ بہت اچھی فیملی ہو۔ تو بندہ یہی چیزیں اب اپنے اندر رکھے تو کبھی بھی بندہ خراب نہیں ہوتا۔ لیکن ان لوگوں نے تو وائی ٹی پہ لا کے پتہ نہیں کیا کیا گند مچایا ہوا ہے۔ اب جو ہے سلمیٰ یاسین ہے وہ کہہ رہی میرا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا، حالانکہ دلبر اور یہ جو ہے کیا بابر لوگ یہ سارے کہہ رہے ہیں، فاروق یاسین، نجمہ، سبھی نے کہا کہ ہم اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو ہم نے اسے کہا تھا کہ ہم نہ سمجھائیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر اس کا بھی حق بنتا تھا کہ بڑوں کا کہنا مانتی کہ میرے بھائی اور میرے بہنیں، میرے بھانجے بھانجیاں مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ میرا بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کچھ خاندان میں، کچھ لوگ فیملیز میں کچھ اس طرح کے گھٹیا لوگ نینا جیسے بھی ہیں جو بات کو بڑھاوا دیتے ہیں، بات کو بڑھا کے اس حد تک لے آتے ہیں کہ موبائل پہ عجیب سا گند مچا ہوا ہے ان کی وجہ سے۔ اگر وہ لڑکی بات کو کور کر لیتی، اگر اس کو سلمیٰ نے کچھ بتایا بھی تھا تو وہ خاموش رہتی، اپنی زبان منہ میں رکھتی، تو کبھی بھی ان دونوں بہنوں کے درمیان دوری نہ آتی۔ میرا گلا خراب ہے، مجھے کافی کھانسی بھی ہو رہی ہے، بات کرتے کرتے میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اگر وہ بات کو تھوڑی کرتی، بات کو صرف اپنے تک رکھتی تو دونوں بہنوں میں آج دوری نہ بڑھتی۔ کوشش کرتی کہ جس بات کا مجھے پتہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی تو انسان کے ہزاروں پردے رکھتا ہے نا، تو اگر میں ایک پردہ ان دونوں بہنوں کا رکھ لوں گی تو دونوں بہنوں میں دوری نہیں آئے گی، دونوں بہنوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، دونوں بہنوں میں صلح صفائی رہے گی، اور میری وجہ سے فساد نہیں کھڑا ہوگا۔ پہلے اس گھٹیا لڑکی نے فساد کھڑا کیا، بغیرت کی بچی نے، مجھے بہت بری لگتی ہے اس کے تھوبے جتنا منہ ہے اس کا، جول عورت کا۔ پھر اس کا جو شوہر ہے وہ اس سے 4 ہاتھ آگے ہے، اسے بھی شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چنجل سا، نہ اسے بات کرنے کی عقل، بات کر رہا ہے تو منہ سے تھوک گر رہا ہوتا ہے اس کے، عجیب چوڑ بندہ۔ وہ پاس بیٹھی ہوئی تھی نینا جب وہ ویڈیو بنا رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا کہ نینا جو ہے نا وہ گئی پارلر پہ گئی، بھلا کسی نے تم سے پوچھا تھا جب تم نے ویڈیو بنا رہے ہو کہ نینا تمہارے پیچھے بیٹھی ہے؟ نہیں، تمہیں تصدیق یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نینا جو ہے وہ پارلر گئی ہوئی ہے؟ بغیر گھٹیا لوگ، میری تو سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کریں گے کیا۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ حالانکہ کل اچھا بھلا انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اس کے ساتھ، کیا اسے کہتے ہیں، ستارہ یاسین کے ساتھ وہ دل بار لوگوں کی طرف کھانا کھا رہے تھے، اچھے بھلے تھے۔ پھر رات آ کے پتہ نہیں ایسی کیا بات ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے یہ جو سلمیٰ یاسین ہے یہ ایک نمبر کی گھٹیا عورت ہے، اسے ذرا شرم نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا شاہ رخ اور نینا پھر اس کی طرف ہو رہے ہیں، زارا کی طرف، اس نے لازمی انہوں نے کوئی نہ کوئی لالچ دیا ہے، تو اس نے رات ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کر دی کہ نہیں جی وہ میں جاتا تھا۔ اتنے دن تم نے منہ بند رکھا، اتنے دن تم بکواس نہیں کر سکے، اتنے دن تو تمہاری زبان نہیں کھلی، اب تمہاری زبان یکدم سے کھل گئی۔ جس دن سے یہ کرون ہوٹل والا رولا بنا ہوا ہے، اس دن بھی سے تو لوگ تمہیں کمنٹس کر رہے تھے نا، لوگ پوچھ رہے تھے نا تم سے، تب تم نے نہیں بتایا، تمہاری منہ میں زبان جو تھی وہ تمہاری بند تھی۔ اب تمہیں یکدم سے بڑا خیال آ گیا ہے کہ میں نے جو بات کرنی ہے انہیں میں نے بتانا ہے کہ لوگ مجھے کمنٹس کر کے پوچھتے ہیں، میں بڑا پریشان تھا۔ اب تمہیں پریشانیوں کا احساس ہوا، اب تمہیں پتہ چلا ان باتوں کا؟ بغیرت گھٹیا لوگ، خدا ان کا بیڑا غرق کرے۔ میں تو یہی ان کو کہوں گی کہ اللہ ہی پوچھے ان کو۔ تو اب میں اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اب سب بہن بھائی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل کی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔